السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ذوالفقار علی بھٹو کی عیاریاں۔ ہمارے اندر کے ان غداروں نے مسلم قومیت کو پاش کرایا۔ بھٹو تو یہ کچھ ہمارے ساتھ 1965 میں کرا رہا تھا، لیکن ہماری قوم مومن کی فراست سے اتنی عاری ہے کہ 1970 میں لوگوں نے اس کا شعبدہ بازی کی وجہ سے اس کو ہمارا نجات دہندہ سمجھ کر اپنا رہنما بنا لیا۔ اس عاجز نے تو 1965 میں بھی بہت شور کیا کہ کوئی سازش پنپ رہی ہے اور ہمیں جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے اور ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں، اور زبانی کلامی تو بہت کچھ کیا، لیکن جولائی اگست 65 میں تو لکھ کر ایسے دیا۔ اور اس سلسلے میں پنجاب کے سابق گورنر جنرل محمد صفدر کو گواہ کے طور پر پیش کر سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ 16 پنجاب میں کیپٹن تھے، اور کیپٹن کی ساری فائلیں دیکھی جائیں کہ رپورٹ میں پیدل فوج کی کمی کا رونا رویا گیا، اور جنگ کے بعد کیا ہوا کہ پستول میرے ہاتھ میں تھا، اور وہ لمبی کہانی تو بعد میں لکھیں گے کہ ستمبر 65 کی جنگ ہماری فتح ہرگز نہ تھی، تنبیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں توبہ و ندامت کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن الٹے کام کیے تو غیر جو کچھ ہمارے ساتھ 1965 میں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ کچھ 1971 میں کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ایک مجاہد ساتھی اور ستمبر 65 کی جنگ کے غازی افتخار جواب کرنل کے طور سے فوج سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کو خواب آ گیا تھا کہ پاکستان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ ہمارے لیے یہ ڈھارس تھی کہ پاکستان قومیت کا فلسفہ نہ چل سکا۔ اسلام اور مسلم قومیت کا فلسفہ زندہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے مصر کے اس زمانے کے بادشاہ فاروق نے تنزیہ طور پر بیان دیا کہ کیا پہلے اسلام کوئی نہ تھا؟ اب پاکستان میں اسلام نے جنم لیا ہے تو چند سال بعد بادشاہی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایران کا شہنشاہ رضا پہلوی 1950 میں پاکستان آیا تو راکم 2 ہفتے اس کو نزدیک سے دیکھ رہا، بہت مرعوب اور خوش ہوا، اور اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی تھی۔ وہ پاکستان کا مداح تھا، لیکن جب اس نے رویہ تبدیل کیا اور خفیہ ذرائع سے پاکستان کی جڑیں کاٹنا شروع کی تو ایران کے تخت پر بھی قائم نہ رہ سکا۔ اس طرح پاکستان کے بیرونی دشمنوں میں ماؤنٹ بیٹن، اندرا گاندھی، داؤد اور اس کے بھائی نعیم جس حشر سے دوچار ہوئے، یا اندرونی دشمن خضر حیات، ٹوانا، جی ایم سید اور غفار خان صمد اچکزئی وغیرہ، جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے، سب کی کہانی آگے وسعت کے ساتھ بیان ہوگی۔ فی الحال صرف بھٹو خاندان پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جس کے لیے رب کی ذات پاک سے دانش نورانی کے حامل ہونے کی خواستگار ہیں۔ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ یہ شعر لکھا ہے۔ ہم واقعی طور پر یہ کچھ جانتے ہیں۔ ہم واقعاتی طور پر کچھ جانتے ہیں کہ موجودہ صوبہ سندھ کسی زمانے میں صوبہ بمبئی کا حصہ تھا، اور لاڑکانہ کا ایک زمیندار شاہنواز بھٹو بڑا امیر آدمی تھا اور زیادہ وقت بمبئی میں رہتا تھا، اور اس کی ایک بیوی ہندو تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو اور سکندر بھٹو اس کے اولاد تھے۔ شاہنواز کی ایک اور شادی حیدرآباد دکن کے کسی امرا کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس سے ایک بیٹی پہلی اولاد تھی، جو حیدرآباد دکن سے آئے ہوئے پاکستانی فوج کے افسر صاحبزادہ سیدی مصطفیٰ کی بیوی تھی، اور یہ مصطفیٰ مرحوم کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ تو یہ شاہنواز بھٹو نوابوں مہاراجوں میں جانی پہچانی شخصیت تھے، اور جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ صاحب ریاست
چونا گڑھ کے وزیر اعظم تھے، جس کا نواب مسلمان تھا اور رعایا میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ شاہ نواز نے نواب صاحب سے ریاست کی پاکستان میں شمولیت کرا دی، لیکن یہ ایک سازش تھی جس کو پاکستان کے حکمران یا ہم لوگ نہ سمجھ سکے۔ ہم خوش تھے کہ حیدرآباد، دکن اور گوا وغیرہ کو بھی ہم پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اور چونا گڑھ کے ساتھ سمندری رابطے کی مدد سے ہم گوا اور حیدرآباد سے ملاپ قائم رکھ سکیں گے۔ لیکن نہایت غداری سے شاہ نواز بھٹو چونا گڑھ بھارت کے حوالے کر آیا، اور ہمیں اس نواب صاحب کے مہاجر کے طور پر اس وقت سے دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے۔ شاہ نواز خود بھارت اور پاکستان دونوں کا شہری بنا ہوا تھا، اور اکتوبر 1949 میں ذوالفقار بھٹو بھارت کا شہری ہوتے ہوئے بمبئی سے پاکستان آیا ہوا تھا کہ راکم نے اس کو ٹڈی لباس میں کوہاٹ میں دیکھا، جہاں اس کا بہنوئی مصطفیٰ گائیڈ رسالہ کے کمانڈ کرتا تھا اور ضیاء الحق صاحب اس رسالے میں کیپٹن تھے۔ اس کے بعد بھٹو کا نام ہم نے 1958 میں سنا، جب سکندر مرزا نے ایوب خان کی حکومت میں بھٹو کو وزیر بنوایا۔ لوگ بھٹو کو مذاق سے سکندر مرزا کا ہم زلف بھی کہتے تھے کہ دونوں کی بیویاں ایرانی نژاد اور شیعہ تھیں، لیکن بھٹو کو معلوم تھا کہ سکندر مرزا کا پتہ کاٹا جا رہا ہے، تو اس نے ایوب خان کو ڈیڈی کہنا شروع کر دیا اور سلطانی پارٹی کا پکا ممبر بن گیا۔ شاہ نواز کی اس سازش میں مہاراجہ کشمیر کوشا دینا مقصود تھی کہ وہ ریاست کے مسلمان اکثریتی آبادی کے ہونے کے باوجود بھارت میں شامل ہو سکتا تھا، کہ میر علی احمد تالپور نے جس لنگڑے لولے پاکستان کو اگنو امریکن بلاک کی ضرورت قرار دیا، اس کو کشمیر ہرگز دینا مقصود نہ تھا، اور ہماری قوم اکیلے طور پر ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلیف کو اپنا دشمن قرار دیتی ہے۔ بات کچھ اور ہے، ساری انگریز قوم ہمارے دشمن ہے کہ صوبہ سرحد کو بھی پاکستان کا حصہ نہ بنانا تھا، اور بھارت کو کشمیر دے کر چترال، سوات اور دیر کے علاقوں کے ساتھ صوبہ سرحد کے ساتھ خشکی سے ایک ملک بنانا تھا، کہ بھارت کو مہابھارت نہ بننے کے لیے مغربی پنجاب اور سندھ کو الگ رکھ کر بھارت اور پاکستان دونوں کو موجودہ حالات سے اور برتر صورت میں اہل مغرب اپنی انگلیوں پر نچانے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ یہ آج اس پوری سازش کو اور ہمارے انگریز نوکروں نے جو ہمارے قبائلیوں سے سری نگر کی طرف پیش قدمی کا ڈرامہ رچوایا، کہ قبائلیوں کو کھلے میدان میں بھارتی فوج سے مار دلوا کر ہمارے دماغوں سے جس جہاد کے کیڑے کو نکالنا تھا، بعد میں تفصیلی بیانات سے واضح کرے گا کہ کس طرح مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے اندھیرا گپ کر کے اس کو سری نگر سے جموں فرار کرا کے ریاست کے بھارت میں شمولیت پر دستخط کرائے گئے۔ فی الحال یہ یاد رکھیں کہ 3 جون 1947 کے اعلان کے چند دن بعد ماؤنٹ بیٹن نے گلگت ایجنسی، جس کو برطانوی ہند کی حکومت نے 1995 تک مہاراجہ کشمیر سیلز پٹے پر لیا ہوا تھا، اور صوبہ سرحد کا پولیٹیکل محکمہ چترال کے ساتھ گلگت کا انتظام بھی سنبھالے ہوئے تھا، اس معاہدے کو ختم کر کے گلگت کا علاقہ مہاراجہ کشمیر کے حوالے کر دیا، کہ اگر صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گیا اور یہ لیز جاری رہی تو 14 اگست 1947 کو یہ پولیٹیکل محکمہ پاکستان کے ماتحت چلا جائے گا، اور گلگت، سکردو وغیرہ خود بخود پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ اس لیے پاکستان دشمنی کی یہ وسیع وضاحتیں تھیں، جو انگریزی سامراج کا ڈوبتا سورج ہمارے ساتھ کر رہا تھا۔ جوہر لال نہرو نے نوری الشہید کو گھاس نہ ڈالی تھی، یہ 1954 میں کا واقعہ تھا، اور ہم اصلی سازش کو جا کر 1962 میں سمجھ سکے، جب انگریزوں کے وزیر دفاع
ڈنکن سنڈے نے ایوب خان کو سبز باغ دکھا کر مزید بیوقوف بنانا چاہا، لیکن ایوب خان ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہ تھا۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ 1954 میں جب نوری السعید نے جواہری لال نہرو کو بغداد پیکٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی تو نہرو نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ پاکستان کے بغداد پیکٹ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے کشمیر میں رائے شماری کرانے کی اقوام متحدہ کی قرارداد کو جو منظور کیا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور انڈونیشیا کے ڈاکٹر سوینکارور اور مصر کے جمال عبد الناصر سے مل کر غیر جانبدار تحریک کا شوشہ چھوڑ کر چین کو بھی بیوقوف بنانے کی سعی کی۔ اس میں وہ پوری طرح کامیاب تو نہ ہوا، لیکن غیر جانبداری کے لبادے کو خوف استعمال کیا کہ اب تو اس معاہدے کے ممبر ملکوں کی تعداد 77 ہے اور پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، کہ بین الاقوامی دنیا میں بھی سب سے جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے۔ لیکن اندرونی طور پر جواہر لال نہرو اینگلو امریکن بلاک والوں سے ملا ہوا تھا اور چین کو اپنے ملک میں محدود کرنے اور تبت میں چین کے خلاف کوئی تحریک شروع کرنے کے لیے امریکن بلاک کے کہنے پر 1962 میں نہرو کی فوجیں سرحد پر چینی فوجوں کے خلاف پنگا لے بیٹھیں، لیکن ایسی مار کھائی کہ بھارتی کور کمانڈر جنرل کول فرار اختیار کر کے آ کر دلی میں چھپ گیا، اور بھارتی فوج ایسی درگو حالات میں تھی کہ پاکستان کے لیے کشمیر حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا کہ کشمیر کی بھارتی فوجوں کی ناکہ بندی کر دی جاتی تو امریکہ والوں نے برطانیہ کے چالباز وزیر ڈنکن سنڈے کو فوراً برصغیر میں بھیج دیا، جس نے ایوب خان کو کشمیر کے سلسلے میں خوب سبز باغ دکھائے، اور پہلے ہی ایوب خان کے یہ لوگ نہرو کے ساتھ ملاقات کر چکے تھے کہ ایک دفعہ مشرقی پاکستان جاتے وقت ایوب خان دلی رک گیا کہ اینگلو امریکن بلاک نے ایوب خان سے نہرو ہندوستان پاکستان متحد دفاع کی پیشکش کر دی تھی، جس کو نہرو نے ہنسی میں ٹال دیا تھا کہ کس کے برخلاف دفاع، یعنی دشمن تو ہم ایک دوسرے کے ہیں اور یہاں کس کے خلاف دفاع بنائیں۔ تو ایوب اس مشن کے مایوس ضرور تھا، لیکن ڈنکن سنڈے ایوب خان کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا کہ ایوب خان کو کشمیر کے سلسلے میں بہت سبز باغ دکھائے، لیکن جب اینگلو امریکن بلاک کی طرف سے مسٹر ڈنکن سنڈے نے یہ مشورہ کیا اب اگر ایوب خان بھارتیوں کو مشرقی پاکستان کی زمین کے ذرائع آمد رفت کے استعمال کی اجازت دے دو کہ وہ آسان اور نیفا کی بھارتی فوج کی سپلائی کے حالات بہتر کر سکے، تو ایوب خان کو اپنے پاؤں تلے سے زمین تک نظر نہ آئی۔ 1962 سے 1965 تک ایوان صدر اور ایوب خان کے معاملات کو اس عاجز نے بہت نزدیک سے دیکھا، اور مجھے معلوم ہے کہ ایوب خان نے ڈنکن سنڈے کے اس مشورے کا مصلحتی جواب بھی نہ دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری قوم مجھے اس حد تک جاننے کی اجازت نہ دے گی۔ اس نے ذاتی طور پر اس سلسلے میں بڑا سخت رویہ دکھایا کہ ڈنکن سنڈے کو ایسا مشورہ دینے کی ہمت کیسے ہوئی، اور ایوب خان کی اس غیر تمداری کی وجہ سے فطرت نے اس کو پاکستان پر مزید 7 سال حکمران رکھا۔ اب جو لوگ انگریز قوم کو جانتے ہیں یا ان کے مزاج اور رویوں سے واقف ہیں کہ یورپ کے سرد ہواؤں میں گلف سٹریم کی گرم رواؤں نے ان کو ایک ایسا متعدل اور مکارانہ مزاج دیا ہے کہ چھوٹا سا ملک ہوتے تو ان کے توازن کا پالیسی کو اپنا کر پیچھے 500 سالوں سے وہ یورپ اور دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ خود جو کچھ میں ایوب خان کی اپنی زبان سے سنا کہ ایوب خان کا یہ رویہ دیکھ کر ڈنکن سنڈے نے اپنی قوم کے مشہور محاورے یعنی مین کے تحت اپنے اس مشورے سے ایسا سمرسالٹ
مارا گویا اس کے مطلب کچھ بھی نہ تھا، اور اس نے اپنی سوچ کے ایک پہلو کو معمولی سی ہوا دے دی ہے۔ لیکن جو چیز ایوب خان اور ہم نے اس زمانے میں نہ سمجھ سکے وہ حلیہ فرنگی کی گہرائی ہے۔ پچھلے 4 سال سے ایوب خان اہل مغرب کے احکام پر اس طرح عمل کر رہے تھے جس طرح وسرائے ہند آزادی سے پہلے تھا۔ انگریزوں نے امریکنوں کی مدد سے ایک نیا سبق سیکھ لیا کہ جب تک وہ اس پہلو پر عمل نہیں کرتے کہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، وہ اس خطے میں اپنی من مانی نہ چلا سکیں گے۔ راکم کو اس سلسلے میں پہلے بھی کچھ تجربہ تھا۔ میں نے کئی مخلص پاکستانیوں کے ساتھ مل کر امریکی امداد کے لیے جولی پھیلانے میں بڑا حصہ لیا تھا اور امرا کے ساتھ خوب دوستی لگائی تھی، لیکن مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ وہ مخلص پاکستانیوں کے بجائے ہمارے اندر ابن علل کے آدمیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی طرف سے امریکنوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ابن الوقت لوگ کل روس یا سولٹ بلاک کی جولی میں جا کر بیٹھ گئے۔ تم مخلص پاکستانیوں پر بھروسہ کرو کہ وہ حق پرست ہوتے ہیں، تمہارے بہت کام آئیں گے اور وفادار رہیں گے۔ لیکن مجھے جلد عملی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ بے کردار آدمیوں کی تلاش میں تھے۔ اہل مغرب نے اس کے بعد ہمارے اندر سے بے کردار آدمیوں کو تلاش کر کے ان کی مدد سے ہمیں ستمبر 1965 کی جنگ میں جھونکا، لیکن پورے مقاصد حاصل نہ ہوئے تو یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو پہلے 1969 میں ایوب خان کا زوال لایا گیا۔ 1971 میں مسلم قومیت کے فلسفے کو پاش کرا کے ہم سے 90,000 مجاہدین کو بھارت کے قیدی بنوایا، لیکن فطرت اس سب کے باوجود ہمیں بچائے ہوئے ہے کہ 21ویں صدی کے شروع میں بھی لاکھوں کی تعداد میں بھارتی فوجیں تقریباً 1 سال ہماری سرحد کے ساتھ ڈنڈ پلتے رہے، لیکن ان کو ہم پر حملہ کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ بھارت آبادی اور ذرائع کے لحاظ سے ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتے چلیں کہ یہ جو لکھا ہے 90,000 مجاہدین کو بھارت کا قیدی بنوایا، یہ بہت ہی قابل اعتراض بات ہے، لیکن کیونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کا ویسے جو اس کا مستند حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پاکستان کے مجاہد تھے یا فوجی تھے، یہ تقریباً 32 سے 35 ہزار تھے۔ تو آگے بات کرتے ہیں۔ ستمبر 65 کی جنگ کے ذاتی مشاہدات اور میرے جائزے قوم پر واضح کر دیں گے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ رب کی ذات اس کی کیسی حفاظت کرتی ہے۔ کچھ پردہ نشین، کچھ ابن الوقت اور بے کردار لوگ اور ان کی جانشین خود بخود قائدین کے سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کے مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے کسی بے کرداری کا مظاہرہ کیا یا کوتاہیاں کی یا نالائق تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچا لیا، بلکہ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ اگر ہمارے رہنما صحیح طور پر تیاری کرتے تو کشمیر حاصل کرنا تو معمولی بات ہے، بھارت کافی حد تک کفر سے بھی پاک ہو جاتا، اور ایسا ایک دن ہونا ہے۔ لیکن ہم اپنے نفس کو نہیں پہچان رہے اور ذلت کی زندگی کی طرف مائل ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلاہو کرسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہوا رسم و شاہبازی۔ ستمبر 65 کی جنگ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس کے بڑے بڑے ایکٹروں میں ذوالفقار علی بھٹو شامل تھا، جو ایوب کا بیٹا بن کر اپنے بہنوئی کرنل مصطفیٰ کی مدد سے فوج کے اندر گھس رہا تھا۔ اول پروپیگنڈا، بعد میں جنرل گل حسن کے ساتھ دوستی گانٹھی کہ وہ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن تھا، اور شراب نوشی دونوں کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے تحت قادیانی میجر جنرل اختر ملک سے دوستی بنائی کہ سازش کو جنم کشمیر میں دینا تھا،
اور جنرل اختر ان علاقوں کا کمانڈر تھا۔ ساتھ ہی مرزا غلام قذاب قادیانی کے پوتے ایم احمد جو مالیاتی سیکرٹری تھا، اس اور کئی قادیانیوں سے دوستی گانٹھی۔ اپنی شیعہ بیوی اور شراب نوشی کی مدد سے میجر جنرل بعد میں جنرل یحییٰ خان سے رابطہ باندھے کہ اس کی دوستی کا وسیع میدان بن جائے۔ ادھر بمبئی کے گرائیں بریگیڈیئر بعد میں میجر جنرل پیرزادہ اور اس کی بیوی کے متعدد بھائیوں کرنل اسماعیل وغیرہ یا ان کے ہم زلف بعد میں میجر جنرل ابرار وغیرہ فوج میں اپنے رابطے کو اتنا وسیع کیا کہ محکمہ تعلقات عامہ کے میجر بعد میں کرنل مسعود احمد وغیرہ بھٹو کے مداحوں کی ایک فوج وجود میں آ گئی، اور ایسے لوگ آج بھی فوج میں موجود ہیں۔ دوسرا اہم ایکٹر عزیز احمد تھا، جو وزارت خارجہ میں بھٹو کے ساتھ خارجہ سیکرٹری تھا، اور وہ اتنا اہم آدمی تھا کہ بعد میں بھٹو کے زمانے میں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی رہا، اور بھٹو کو تو ضیاء الحق نے پھانسی چڑھوا دیا، اس کے ہاتھ لگانے کے ضیاء الحق کو بھی اجازت نہ تھی۔ شرح مضامین میں یہ عاجز جو پاکستان کے بادشاہ گروہوں کا ذکر کر چکا ہے، اس میں عزیز احمد اور غلام احمد دو بھائی اہم مقام رکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں برطانوی خفیہ سروس کے آخری ستون میجر جنرل کاتھورن کے خاص چنیدہ تھے، اور یہ کارتھون وہی تھا جو امریکہ کی ضرورت کے طور پر فورسز سے سبکدوشی کے بعد آسٹریلیا کا شہری بننے کی وجہ سے ہمارے ملک میں آسٹریلیا کی ہائی کمیشن کے طور پر 1956 سے تعین تھا، جس کے پورے سازشی جال کے پردے تو پھر کبھی اتریں گے۔ فی الحال یہ کچھ باور کریں کہ اکتوبر 1958 کو جب اسکندر مرزا کو حراست میں لے کر کوئٹہ لے جایا جا رہا تھا تو ہوائی اڈہ پر اس کاتھورن کو اس کے سامنے ملاقات کی اجازت ملی، جس کو دیکھ کر اسکندر مرزا نے ایک بڑی گالی نکالی تھی کہ اے حرامی، اس نے اسکندر مرزا کو کیوں نہ بتایا کہ اس کی پوزیشن نمبر 1 ختم ہو گئی ہے۔ تو کارتھون نے معذرت کی تھی کہ وہ خود اس بارے میں بے خبر تھا اور اللہ علم میں سچ تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ احمد برادران پاکستان میں اس گروہ کی بنیاد باندھ گئے، جس کو آج کل اخباری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، کہ حکمرانوں کا چناؤ امریکن بلا کی مرضی سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ عزیز کے بعد لوگ اس سلسلے میں غلام اسحاق کا نام لیتے رہے، اور آج کل طارق عزیز کا نام لیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ عاجز اب حکومت کا قصروں سے دور ہے، تو ان اوپر بیان شدہ لوگوں کے علاوہ ستمبر 65 کی جنگ کے ایکٹروں میں ایوب خان، محمد موسیٰ، سب جنرلوں اور اس کی سطح کے بری اور بحری افسران کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے اس زمانے میں پروٹیسٹ نہ کیا کہ اس جنگ کے لیے ہماری تیاری مکمل نہیں۔ ہاں، پچھلے 3-4 سالوں سے ایئر مارشل نور خان کرتا پھرتا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی، لیکن وہ تو اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ بھارت کے خلاف دفاعی جنگ بھی نہ کی جائے۔ سب معاملات بھارت کی مرضی کے مطابق طے کر کے ہم بھارت کے چھوٹے بھائی بن جائیں، یعنی وہ بے نظیر کا ہم خیال ہے۔ کسی زمانے میں نور خان جو بہادر آدمی تھا، مادیت میں گھس کر اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھا ہے۔ بہرحال جو بڑے لوگ اس وقت خاموش رہے وہ تو نااہل تھے یا ان میں کردار کی کمی تھی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔